السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دنیا میں صرف ایک کامن ہے تمام مذاہب کے لیے، وہ اللہ کی دعوت ہے کہ آؤ ایک بات کی طرف جو سب میں مشترک ہے، وہ اللہ، اور میں کسی کی غلامی نہیں کریں گے، صرف اللہ کی کریں گے، اور آپس میں بعض کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ تو اللہ کی مشترک ذات ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ قرآن دیا ہو، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے مومنو، اگر تم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے مومنو اگر تم نے ایک فرقے کی تابعداری کی جن کو کتاب ملی، ایک فرقے کی، چاہے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، ایک فرقے کی جن کو کتاب ملی ہے، اس کی اطاعت کی تم نے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں پھیر دیں گے ایمان لانے کے بعد کافر۔ وہ کیف تکفرون، کیوں کیسے کفر کرو گے تم کیسے کفر کرتے ہو؟ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیاتیں پڑھی جاتی ہیں، وفیکم رسولہ، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، لیکن ہم میں تو نہیں ہے، ان میں ہے۔ اس وقت تھا رسول، کیا نہیں ہے تمہیں اللہ کا رسول پہنچانے والا، لیکن ان کا میسج اب پروٹیکٹ ہو گیا، وہ چلے گئے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کو ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی۔ بس اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑیں۔ یہ تمام رسولوں کی باتیں آپ کو بتاتا جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا ہے، ان کی ایک ایک بات، ایک ایک قول پروٹیکٹڈ ہے، ان کا ایک ایک عمل موجود ہے اس قرآن۔ تبیانا لکل شیء۔ میں مین ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ میرا یہ ہے کہ انسان مردہ ہوتا ہے جب قرآن پڑھتا ہے، اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کرتا ہے، تو اس میں زندگی آ جاتی ہے، کیونکہ سارا کنٹرول یاد رکھنا اللہ کے پاس ہے، آج بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ان کو سنا دیتا، حق سنا دیتا۔ اللہ تو جانتا ہے، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ ذات نہیں جانے گا؟ وہ تو باریک دیکھنے والا اور خبردار ہر چیز، جس نے تخلیق کی ہے وہ نہیں جانے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں کوئی بھلائی دیکھتا تو میں اس کو ان کو سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ، چلو اگر میں سنا بھی دوں ان کو، لَتَوَلِّوا، تو ہے یہ منہ پھیرنے والے، یہ منہ پھیر لیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں منہ پھیرنے والے۔ تو یاد رکھنا یہ ہمارے ظاہری اعمال سے نہیں ہوتا۔ ہم وہ مولوی صاحب کے یا ایسے لبادہ اوڑھ لیں کہ جس سے میں بڑا وہ لگوں، مومن لگوں، جو ہمارے اپنے نشانیاں ظاہری طور پر کے لباس کی بنی ہوئی ہیں، جو بچپن سے چلی آ رہی ہیں، ہم سن رہے ہیں، اس سے ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ اندر کے اخلاص کو اللہ جانتا ہے آپ کے۔ تو اللہ آپ کو سنانا ہی نہیں چاہتا حق، قرآن اپنا یہ اللہ سناتا ہے، سارا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، قبول کرو اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ اللہ اور وہی رسول لے کے آیا، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ بخاری نے کہہ دیا رسول، اب obviously رسول کی بات تو آپ نے ماننی ہے، جو بھی کہے رسول کی بات ہے تو آپ نہیں مانیں گے تو آپ تو کافر ہیں۔ لیکن رسول کی بات تو ہونی چاہیے، میں تو کہتا ہوں وہ جھوٹا ہے، اس نے، رسول نے تو قرآن کہا ہے، اس پہ ہم سب کو اتفاق ہے، سب کو ایسے پتہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے، اسی طرح ایک قرآن کو جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے کلام ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ، ورنہ اور تباہی تو ہو چکے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں اور بھی ہوں گے۔ اس قرآن کو پکڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ میں برکت آئے گا، لیکن دیٹس اے سلو ٹاپک، انڈیویجولی کریکشن ہوگی تو پھر اللہ ایک ٹیم بنائے گا۔ تو اے مومنو، قبول کرو اللہ کو اور رسول کو، یہ اس وقت بھی سچا تھا، آج بھی، اسی کتاب میں رسول کو پکڑو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ اس چیز کی طرف جب تمہیں پکارتا ہے جو تمہیں زندگی دے دیتا ہے۔ مرے ہوتے ہیں لوگ، مردہ ہوتے ہیں، کچھ خبر نہیں ہوتی، بس کیے جا رہے ہوتے ہیں، سرگرداں ہوتے ہیں۔
لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ میں ایک زندگی آ جاتی ہے. جب آپ اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اوبیڈینس شروع کر دیتے ہیں اللہ کی، جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو آپ میں زندگی آ جاتی ہے. یو بیکم الائیو. یہ ایک اور جیسے یہ تو انگریز یہ جو کرسچن بھی کہتے ہیں کہ ری بورن، وہ بھی ری بورن یوز کرتے ہیں کہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. لما یحییکم، جس وقت تمہیں زندگی مل جاتی ہے. یو بیکم الائیو. یو آر ڈیڈ اینڈ یو بیکم الائیو. قرآن کی جب آپ دعوت قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی دعوت ہے جو رسول لے کے آیا. وَعْلَمُوا، اور یہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. دل کے اندر نہیں ہے، انسان دل اور کے درمیان حائل ہے. کیا خوبصورت اپنی لوکیشن رب بتا رہے. انسان اور اس کے دل کے درمیان. اللہ تعالیٰ دل کو ہی مروڑے گا، آپ کو مجبور کرے گا جس طرف دل کرے گا. اگر آپ برے ہیں تو برائی کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے گا. لیکن جب اللہ آپ کو سنانا چاہے گا یہ کلام، تو آپ کو دل پھیر دے گا برائی سے اور اپنی اطاعت پہ ڈال دے گا. تو سب اللہ ہے. ایوری تھنگ بلانگس ٹو دا لارڈ. اس اللہ کی طرف آئے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. میں کیوں کسی اور مالک کو، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی مالک نہیں میرا، بس ایک اللہ. بس یہی ہمارا کلمہ ہے. جب ان کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو اسی سے یہ تکبر شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یار، اس کے ساتھ اور بھی تو ہیں، ہمارے باپ ہیں، بزرگ ہیں، آبا و اجداد ہیں، ہمارا دینی ایک بہت بڑا خزانہ جمع ہو چکا ہے. کیسے جمع ہو چکا ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑے سے حقیقت ہوں تو یاد رکھنا باقی کتابوں کے فالوورز ہم سے بہت بہتر ہیں. اس قرآن کا بہترین کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے، لیکن اس کے فالوورز نے اس کو پشت و پش ڈال کے دوسرے کتابوں کو پیروی کر کے ذلت میں چلے گئے، محکوم ہو گئے. سب کچھ بہتات ہے، رزق کی بھی سب کچھ ہے، لیکن کنٹرول، عزت، طاقت، پاور نہیں ہے. وہ پاور اور فالوورز کو مل گئی. یہ اللہ دیتا ہے. اس لیے آپ زندہ تو ہو جائیں، آؤ اس کلام پاک کی طرف. ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کو آپ نے پس پش ڈال دیا. یہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن صرف نداؤں، ایک آوازیں آ رہی ہیں آپ کو. اس لیے یہ آوازیں نہیں ہیں، قرأت نہیں ہے کہ آپ اس کی خوبصورت ہلکی آوازیں یہ نکالیں. نہیں، اس کا مطلب سمجھیں، اس کو سمجھیں. رب کا آرڈر ہے جو آج بھی ہے، تا قیامت یہی رہے گا. اس کتاب سے باہر نہیں جانا بس، کیونکہ شیطان طاق میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو اس کلام پاک سے ہٹائے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.